کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات سے دکھاؤں گا۔ کتنوں نے کلام مقدس کو غور کے ساتھ سنا ہے؟ یہاں پر کتنی برکتیں ہیں۔ سب سے پہلے بات جو خدا کرتا ہے، اس کا کلام مقدس جو بات ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دینا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی پوری طاقت، اپنی پوری جان، اپنی پوری محبت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رکھنی ہے۔ اور تبھی ہم اپنی پوری محبت اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رکھیں گے جب ہم اپنا دل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لگائیں گے، جب ہمارا دھیان، ہماری سوچیں، ہماری فکریں خداوند پر ہوں گی، تو پھر وہ آگے کہتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا۔ اگر آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے خاندانوں میں غور کریں، تو آج آپ پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ کسی نہ کسی بیماری میں ہم مبتلا ہیں، کسی نہ کسی ایسی مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا یہ کہتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے اپنے خدا کے ساتھ پورے دل نہیں لگایا تو آج وقت ہے۔ وہ آج آپ سے کہتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ آپ سب اس کے نام سے واقف ہیں کہ ہم پورے طور سے اس کے نام کے ساتھ واقف ہیں۔ اگر ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہمارے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو پھر آج یہاں سے پہلے کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا۔ جب ہم اس کے نام کو پہچان جانتے کرتا ہے، ہماری تمام پریشانیوں سے ہمیں نکال لیتا ہے، مصیبت کی ابلیس کی ساری خوبیوں، ابلیس کی ساری جھگڑوں سے، ابلیس کے سارے بندروں سے ہمیں چھڑاتا ہے اور پھر ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، جب ہم غم میں ہوتے ہیں یا پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی مصیبت میں مجھے پکارے گا اور میں اسے کیا کروں گا؟ جواب دوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کان اس کی دعا کی طرف لگا دوں گا۔ اس کا جب کان ہماری دعا کی طرف لگ جاتا ہے، ہماری التجا کی طرف لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، وہ ہماری التجاؤں کو سن رہا ہے، وہ ہماری فریادوں کو سن رہا ہے۔ جب وہ سنتا ہے تو پھر وہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ جب وہ ہمیں جواب دیتا ہے تو پھر ہماری مصیبتوں سے ہمیں رہائی دیتا ہے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آج جو ہم نے جمعے کی میٹنگ رکھی ہے وہ اس مقصد کے لیے رکھی ہے قاری صاحب نے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، مسیح کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ اپنے دکھوں سے، اپنی بیماریوں سے، اپنی پریشانیوں سے رہائی پائیں۔ اس مقصد کے لیے جمعے کی عبادت رکھی گئی ہے تاکہ ہم سب مل کر اس سبوں کے لیے جو غمزدہ خاندان ہے، جو غمزدہ زندگیاں ہیں، ان سبوں کے لیے دعا کی جائے تاکہ خدا ان پر اپنا فضل کرے، اپنا کرم کرے اور ان کی پریشانیوں سے ان کو رہائی دے۔ اس مقصد کے لیے دعا رکھی گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، آگے وہ کہتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آج کتنے ہیں جو لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں، زندگی کی عمر سے آسودہ ہونا چاہتے ہیں؟ آج کتنے ہیں؟
अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। कितने हैं जो लंबी उम्र पाना चाहते हैं और उम्र के साथ साथ हैं। तो मेरे शिष्यों जितने भी हैं वो जब हम गौर करेंगे तो फिर हम उम्र की दराजी भी पाएंगे, हमारी जिंदगी के आयाम भी पड़ेंगे और हर तरह की मुसीबत, हर तरह की परेशानी, हर तरह के दुख से फिर खुदा हमें रहाई भी देगा। अगर आप कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखें तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरत हमें बात मिलती है। इसी कलाम मुकद्दस के मुताबिक यशायाह नबी का सहीफा उसका 38 बाब उसका 38 बाब वहाँ पर हमें हिजकिय्याह बादशाह की बारे में पता चलता है। और यहाँ पर यूं लिखा कि यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा के मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह ज़ार ज़ार रोया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात हमें इस कलाम मुकद्दस में मिलती है जो हमारी सीख के लिए और हमारी नसीहत के लिए है। यहाँ पर देखें, खुदा का नबी मुकद्दस यशायाह नबी किसके पास आता है? हिजकिय्याह बादशाह के पास आता है और उसे कहता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले क्योंकि तू मर जाएगा। तब हिजकिय्याह बादशाह जब इस पैगाम को, खुदा के पैगाम को सुनता है तो फिर वो क्या करता है, उसका जो रद्द अमल है उस पर गौर कीजिए कि वो क्या करता है। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की। सबसे पहले उसने खुदा के पैगाम को खुदा के बंदा से सुना और उसके बाद उसने अपना मुंह जो है दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ करने लगा और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा के मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह ज़ार ज़ार रोने लगा। आज हम क्या करते हैं? आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जब खुदा का बंदा मुकद्दस यशायाह नबी हिजकिय्याह बादशाह के पास खुदा का पैगाम लेकर आता है तो उसका रद्द अमल देखें कि वो क्या करता है। वो अपने खुदा के हुजूर दुआ करता है, वो ज़ार ज़ार रोना शुरू हो जाता है, वो अपने खुदा की मिन्नत करता है क्योंकि वो जानता है कि मेरा खुदा कादर है, वो ज़ोरावर है, वो करीब है, वो कैद करने में धीमा, वो शफ़क़त में गनी है, वो मोहब्बत से बड़ा खुदावंद खुदा है। वो इस बात को जानता है, वो उसके नाम को पहचानता है, वो उसकी कुदरत को जानता है। क्या आज हम उसकी कुदरत को जानते हैं? हम उसकी कुदरत से वाकिफ होकर भी जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम बुरी राहों को अख्तियार कर लेते हैं, हम बुरे रास्तों पर पड़ जाते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वही वक्त होता है जब खुदा आपके ईमान को परखता है, जब खुदा आपको जानना चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मुझ पर कितना ईमान रखती है, मेरे कलाम मुकद्दस पर, मेरे बातों, मेरे वचनों पर कितना कायम है। यही वो वक्त होता है कि जब आप अपने खुदा को खुश कर सकते हैं, अपने बदन में से अपने खुदा को चला दे सकते हैं। जब आप उसके कलाम, उसके वचनों, उसके वादों पर कायम रहते हैं तो फिर खुदा की कुदरत को आप देखते हैं, खुदा के मौजूद को आप देखते हैं। यही यहाँ पर यही हुआ जब हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा के हुजूर दुआ की और उसकी मिन्नत की और उससे कहा कि जो तेरी नज़र में भला है
وہی میں نے کیا ہے، اور اس کی ساتھ ساتھ رونے لگا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے بھی اپنا معجزہ اپنے بندہ پر کیا، اور اس نے خدا یسایہ نبی پر پھر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جا تو میرے بندہ حزقیہ بادشاہ کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے اور میں نے تیری عمر کو 15 برس بڑھا دیا۔ میرے عزیزو، آج آپ غور کریں، آج ہم کیوں پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج کیوں ہمارے گھر میں خوشحالی نہیں ہے؟ آج کیوں ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج کیوں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں نافرمان ہیں؟ کیوں وہ ہمارے تابع نہیں؟ آج اس بات پر غور کیجیے، کیونکہ جب ہم خداوند کے رسول پورے طور کے ساتھ نہیں چلتے، پوری وفاداری کے ساتھ نہیں چلتے، پوری ایمانداری کے ساتھ نہیں چلتے، پورے دل کے ساتھ اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر ابلیس ہماری تباہی کرتا ہے۔ اگر ابلیس پر غلبہ پانا ہے، اگر ابلیس پر فتح یابی حاصل کرنی ہے، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے خدا کے تابع کیسے ہونا ہے؟ میرے عزیزو، جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہم نے غلط راستے اختیار نہیں کرنے، ہم نے غلط راہوں کو نہیں چننا، بلکہ خدا کے کلام پر، اس کے وچنوں پر، اس کے وعدوں پر غور کرنا ہے، اور اس کے وچن کو پکڑ کر، اس کے وعدے کو پکڑ کر وہیں پر کھڑے رہنا ہے، اور اپنے خدا سے بار بار کہنا ہے کہ خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہے۔ اور میرے عزیزو، پھر خدا اپنے وچن کو یاد کرتا ہے، اپنے وعدے کو یاد کرتا ہے، اور اس نے جو اپنے وعدے کے مطابق آپ کو برکت دینے کے لیے وعدہ کیا ہے، پھر وہ برکت ہمیں دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے جب غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں، جب غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، جب ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا کا غضب ہم پر نازل ہوتا ہے، خدا کا قہر ہمارے اوپر بھڑکتا ہے، کیونکہ اس سے یہ روا نہیں کہ اس کے لوگ غیر معبودوں کی پرستش کریں، غیر معبودوں کے آگے جا کر جھکیں، غیر معبودوں کو مانیں، اس کو یہ روا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت نہ ختم ہونے والی سلطنت ہے، اس کی بادشاہی عبدالآباد قائم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ بھی میرے ساتھ عبدالآباد کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس بادشاہی کے لیے تیار کیجیے، اس بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے اس سے ہمارا خدا جو ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، ہمارے التجاؤں کو نہیں سنتا۔ جب ہمارے اندر سے بدیاں دور ہوتی ہیں، جب ہمارے اندر سے برائیاں دور ہوتی ہیں، جب ہمارے اندر سے گناہ دور ہوتے ہیں، تو پھر خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ تو آئیں آج اس بات کا اقرار کریں، اگر ہمارے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، تو اپنے زندہ خدا سے کہیں کہ خدا تو اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے میرے اندر سے اس کمزوری کو دور کر، اس کمزوری کو، کمیوں کو دور کر، ہمارے اندر سے برائیوں کو دور کر، تاکہ تیرا فضل، تیرا رحم، تیری برکت، تیری سلامتی، عمر کی درازی ہم پر ہو۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے سلسلہ سے برکت دے۔